اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی تو میرا وعدہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھنے کے عادی ہو جاؤ گے اور پکے پابند ہو جاؤ گے۔ درود شریف کے بارے میں آج آپ کو ایک ایسا حیران کن واقعہ سنانے لگا ہوں جو سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایک غریب آدمی جو سیدھا بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کے کہنے لگا، بادشاہ میرے قرض دار ہیں۔ سوچو، اس کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی طاقت، پھر بھی بادشاہ نے اس کا پورا قرض ادا کر دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف درود شریف کی برکت سے۔ پوری سٹوری دیکھیے اس ویڈیو میں۔ تو یہ ایک پرانی بات ہے کہ ایک بڑی سلطنت تھی جہاں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو سخت مشکل میں تھا، کیونکہ اس پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا تھا۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی مدد نہ ملی۔ آخر کار اس نے دنیا سے امید چھوڑ دی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہ دن رات درود شریف پڑھنے لگا اور کہتا تھا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، بس تیرے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، اسی کی برکت سے میری مشکل آسان فرما۔ ایک رات وہ آدمی اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب وہ سویا تو اس نے ایک نورانی خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہنا کہ آج رات وہ مجھ پہ درود بھیجنا بھول گیا۔ وہ شخص گھبرا کر اٹھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ تو صبح ہوتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے محل جا پہنچا۔ مشکل سے دربار کے اندر داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میرا قرض ہے اور آپ اسے ادا کریں گے۔ وزیر غصے میں بولا، بادشاہ تمہارا قرض کیوں ادا کریں؟ وہ بولا، کیونکہ آپ میرے قرض دار ہیں۔ یہ سن کر وہاں پہ کھڑے سب لوگ حیران ہو گئے۔ تو اس غریب آدمی نے ہمت کر کے بات شروع کی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کوئی عام بات کرنے نہیں آیا، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وزیر نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا پیغام؟ کس کا پیغام؟ اس آدمی نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں مجھے نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ سنتے ہی دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر آنکھ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ بولا کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میرا جتنا بھی قرض ہے وہ ادا کرے گا۔ وزیر فوراً غصے میں بولا، یہ کیسی بے بنیاد باتیں ہیں؟ لیکن اس آدمی نے بغیر گھبرائے بات جاری رکھی اور کہنے لگا کہ پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی۔ اب دربار کا ماحول بدل چکا تھا، سب کی نظریں صرف اس آدمی پر تھیں۔ وہ بولا، آپ نے فرمایا میرے حمید سے کہنا کہ وہ کل رات مجھ پر درود بھیجنا بھول گئے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اچانک سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ یہ بات صرف وہ خود جانتا تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا، لیکن گزشتہ رات وہ واقعی بھول گیا تھا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی کو علم تھا، اور آج ایک اجنبی آدمی دربار کے بیچوں بیچ وہی راز دہرا رہا تھا۔ اب بادشاہ کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اس کی آواز بدل گئی اور وہ دھیرے سے بولا، دوبارہ کہو، تم نے کیا کہا؟ بادشاہ نے گہری نظر سے اس غریب آدمی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، جو تم نے کہا وہ دوبارہ بیان کرو۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی، سب کی نظریں اسی آدمی پر تھیں۔ وہ بولنے لگا، آپ نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہنا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ بادشاہ نے فوراً اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور اپنے پاس رکھی ہوئی اشرفیوں کی ایک بھاری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہا، پھر بتاؤ، دوبارہ کہو۔ وہ آدمی پھر بولا، آپ نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہنا۔ ایک بار پھر بادشاہ نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی روک دیا اور ایک اور اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر اسے دے دی۔ اب دربار میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں، ہر کوئی حیرت میں تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر کہا، دوبارہ بتاؤ، کیا فرمایا تھا؟ وہ آدمی تیسری بار بولا، آپ نے فرمایا کہ میرے حمید سے کہنا، اور پھر وہی منظر، بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور
ایک اور تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اب یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر بار وہی الفاظ شروع ہوتے، میرے حمید سے کہنا، اور ہر بار بادشاہ اسے مکمل کرنے سے پہلے روک دیتا اور ایک نئی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غریب آدمی کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور آنسو دونوں تھے، اور دربار کے لوگ بس یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ آخر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ اس کے قرض سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، تم نہیں سمجھتے، میرے آقا نے مجھے اپنا حمید کہا ہے، اگر تم نہ روکتے تو میں اپنی ساری سلطنت دے دیتا۔ وہ غریب آدمی جو کل تک قرض میں ڈوبا تھا آج مالدار ہو چکا تھا، لیکن اصل دولت درود شریف تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ درود شریف ایک ایسی عادت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور جب اللہ چاہے تو ایک خواب بھی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ۔